الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے۔ اس میں دو مضمون بیان ہوئے ہیں، ایک ایمانداروں کا جن کے سامنے یہ دعوت اٹھی کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ۔ گزشتہ درس کے اندر آپ نے یہ بات سنی ہے کہ ایک پکارنے والے نے پکارا کہ لوگوں اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ، تو صحابہ اکرام کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ براہ راست انہوں نے اپنے مالک اور خالق کو پکارنا شروع کر دیا کہ مالک یہ پکار ہم نے سنی ہے، بالکل ہمارے دل کی آواز ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے ہیں مالک، ہمیں سمجھ آ گیا ہے مسئلہ، اور وہ پردہ جو درمیان میں پڑا ہوا تھا اور یہ جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان میں حائل تھے کچھ لوگ، وہ پتہ چل گیا کہ یہ سارے فراڈیے تھے اور ہمارا تعلق ہمارے مالک اور خالق کے ساتھ ہے۔ وہ براہ راست پکاروں کو سنتا ہے، وہ دل کے وسوسے جانتا ہے، ہر زبان کا جاننے والا ہی نہیں بلکہ ہر زبان کا خالق ہے، اسی نے زبانیں بنائی ہیں، اور وہ ہم سے محبت کرنے والا مالک ہے، اور اس کا صرف اور صرف ایک مطالبہ ہے کہ دیکھو میرے بندو میرے ساتھ شرک نہ کرنا، بس یقین کرو، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ کہا گیا کہ دیکھو اگر یہ وہ جرم کر کے تم آ گئے تو اس کے بعد سمجھ لو کہ تمہارے اوپر میرا غضب لازم ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ جس طرح ایک موقع کے اوپر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ واجب کر دینے والی دو چیزیں، لازم ہی نہیں کر دینے والی دو چیزیں، تو پوچھا گیا کون سی دو چیزیں ہیں جو لازم کر دیتی ہیں، واجب کر دیتی ہیں؟ تو بتایا گیا کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے جنت اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نے شرک کیا جہنم اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، جن خوش نصیبوں نے اس پکار کو سنا، پھر اس مسئلے کو اٹھایا اپنے ماحول کے اندر، وہ ماحول گرما گیا توحید کی دعوت سے، اور رد شرک جب کیا گیا تو کفر شرک کے پجاری اور اپنے اکابرین کی پوجا کرنے والے یہ چیخ اٹھے۔ تو اس طرح وہ پورا ماحول بنا، ہجرت کے مقام نے آواز دی دو دفعہ افشا کی طرف کہ اس سے نکل جاؤ یہاں سے، یہاں تم نہیں رہ سکتے ہو۔ تو اس سے پہلے بتایا گیا، اس سے پہلے بھی یہی ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے والد نے بھی اپنے بیٹے کو اسی طرح نکالا تھا کہ نکل جاؤ، دور ہو جاؤ ورنہ پتھر مار مار کے مار دوں گا، اندازہ رکھو۔ یہ توحید کی دعوت، یہ ایمان اور عقیدے کی دعوت ایسی دعوت ہے کہ یہ ماں کی ممتا کو ختم کر دیتی ہے اگر وہ ایمان نہ لائے تو، یہ باپ کی شفقت کو ختم کر دیتی ہے اگر باپ ایمان نہیں لاتا ہے، تو پھر وہ جو محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے بیٹے کے لیے، وہ قائم نہیں رہتی ہے، باقی نہیں رہتی ہے۔ اور بچپن کے دوست اور بہن بھائی سارے دشمن بن جاتے ہیں جو اس ایمان عقیدے کو نہ مانے۔ تو اس انداز سے صحابہ کرام کا ایک پورا نقشہ ہمارے سامنے اسی طرح ہوا تھا۔ پہلی جنگ جب ہوئی ہے، کیونکہ مالک نے فرمایا کہ جو میرے اوپر ایمان لائیں اور پھر ان کو تکلیفیں دی گئیں، ستائے گئے اور ان گھروں سے نکال دیے گئے، تو پھر وہ آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ یہ بات اب ان کو سمجھ آ گئی، ان کے مالک اور خالق نے پورا پروگرام ان کو بنا کے دیا ہے کہ سستانے کا موقع نہیں ہے۔ اب وہاں جب دوسرے شہر میں گئے ہو مدینہ میں، تو وہاں بھی جا کے یہی معاملہ ہے، یہی چیزیں ہیں، یہی دعوت ہے۔ تو اس انداز سے پھر یہ مارنے گئے ہیں، وہاں لڑنے گئے ہیں، بڑے بڑے سورما جو تھے جنگوں کے اور بڑے بڑے تجربہ کار، اور ہزار کا لشکر لے کے گئے ہیں، وہاں 313 تھے، وسائل بھی ان کے کم، ادھر وسائل بھی زیادہ ہیں، ہر چیز ادھر زیادہ ہے، لیکن جب رن پڑا ہے تو اس طرح جب اللہ کی مدد آئی، اللہ کے فرشتے بھیجتا مالک اپنے مومن بندوں کی تائید کے لیے، اور ابلیس بھی ساتھ آیا ان کافروں مشرکوں کے، اور پہلے تھپکی دیتا ہوا لے آیا میدان جنگ تک کہ آج تمہارے اوپر کوئی غالب ہونے والا نہیں ہے، تم بڑی جماعت ہو، بڑی فوج ہے تمہاری، بڑے تم تجربہ کار جنگجو، تمہیں کون، یہ چند مٹھی بھر ہے، ان کو صفایا کر کے جاؤ۔ تو اس طریقے سے تھپکیاں دیتا ہوا لے آیا جنگ بدر تک۔ جب وہاں فرشتوں کو دیکھا نا تو دم دبا کے بھاگا اور کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، اب تم جانو تمہارا کام کیا ہے۔ اس طرح دم دبا کے بھاگا ابلیس۔ تو یہ ہر دور میں اسی طرح کرے گا یہ ٹھگ۔ تو اس کے بعد اللہ کی جب مدد آئی، مالک کے فرشتے آئے، اور اس کے بعد مومنوں نے بھی اپنے
جو اور دکھائے اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے جو شہید ہوئے وہ جنتوں میں پہنچ گئے. تو اس انداز سے مالک نے بتایا کہ ان کے ساتھ میرے وعدے پورے ہوں گے, ان کی خطائیں میں معاف کروں گا, ان کو جنت کی بہاریں, جو جنت کا لفظ آپ سنتے ہیں اور وہاں کی بادشاہی, ہمیشہ کی بادشاہی, یہ کوئی معمولی نہیں انعام ہے. تو ایسا انعام مالک فرماتا ہے میں نے ایسوں کے لیے تیار کر رکھا. یہ تو ایک پہلو تھا اس درس کا. اب دوسرا پہلو سامنے آ رہا ہے کہ مالک فرماتا ہے دیکھنا لا یغرنک تکلم الذین کفروا فی البلاد, یہ شہروں میں جو دندناتے پھر رہے ہیں اللہ کے باغی اور دشمن, اور ایمان نہیں لا رہے ہیں بلکہ ایمان کے خلاف دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, اور دنیا ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں. پوچھو ان سے, ہاں بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا فضل کر, معاملہ بڑا اچھا جی, بالکل آسودگی ہے, سب کچھ ہے, گھر ہے, بچے بڑے ہو گئے ہیں, اور اس کے بعد کاروبار خوب چل رہا ہے, صحت اچھی ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے جی. اچھا یہ ساری چیزیں وہ اس طرح دیکھتا ہے, اس کا یہ پیمانہ ہے. تو مالک فرماتا ہے جو ایمان کی طرف نہیں آتا ہے مالک کے ہاں تو بس صرف ایک ہی پیمانہ ہے. اللہ کے ہاں جو کسی کو اٹھاتا ہے یا گراتا ہے وہ یہی ایمان کا پیمانہ ہے. اگر ایماندار ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہے, اللہ کے نزدیک اس کا مقام ہے, اور اگر ایماندار نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مالک فرماتا ہے ان کا دنیا کے اندر یہ جو ذرا دوڑ دھوپ ہے یہ ذرا برابر مومنوں تمہیں متاثر نہ کرے. کہیں تمہارے اندر یہ خیال نہ آ جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان سے ہی اللہ خوش ہے. اللہ کبھی ایسے کو پسند نہیں کرتا ہے. اور اس کے بتایا متاع قلیل, یہ بہت ہی چھوٹی چیز میں نے ان کو دی ہے انتہائی, پوری دنیا متاع قلیل ہے, یقین کیجیے پوری دنیا میں اگر کسی کو مل جائے تو وہ بھی انتہائی حقیر ہے, مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی اہمیت نہیں ہے. یقین کی جس کی خاطر آج دنیا والے دوڑے جا رہے ہیں, مرے جا رہے ہیں, اور آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور اتنی نفرتیں ہوتی ہیں, اس مچھر کے پر کی ہے نزدیک بھی اس جیسے بھی مالک کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں. فرمایا متاع قلیل, یہ بہت ہی چھوٹی ہے. ماواہم جہنم ثم ماواہم جہنم, پھر ان کا ٹھکانہ جو ہوگا نا مرنے کے ساتھ ان کو وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی. چاہے صدر صاحب ہیں, چاہے وزیر اعظم صاحب ہیں, چاہے لیڈر صاحب ہیں, چاہے مفتی صاحب ہیں, چاہے پیر صاحب ہیں, چاہے جو بھی ہیں جو ایماندار نہیں ہیں, اور ان کے سارے پیچھے ان کی فوجیں, ان کے مقتدی اور ان کے سارے ورکر اور ان کے جتنے بھی سارے ان کے جوان ہیں, یہ ان کے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر وہاں پہنچیں گے اور وہاں ان کی آپس میں لڑائی چھڑ جائے گی. یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. قرآن کا یہ مضمون ہے. آگے چلنے والے اور پیچھے چلنے والے, پیچھے چلنے والے کہیں گے ظالموں تم نے یہاں پہنچا دیا, تم تو ہمارے لیڈر تھے اور کہا کرتے تھے ہم تمہاری مشکلات میں تمہارے کام آتے ہیں, بگڑی بناتے ہیں, یہ سارا کچھ کرتے ہیں. اب ہم زیادہ نہیں بل اتنی بات کہہ رہے ہیں جو عذاب لگا ہوا ہے اس میں معمولی سے معمولی کوئی کمی بھی کروا سکتے ہو تو کرواؤ, کچھ نہ کچھ تو اپنا دکھاؤ کہ تمہارا یہ جو وعدے تھے کوئی ایک وعدہ بھی تمہارا نہیں پورا ہو. تو آگے سے کہیں گے مالک فیصلہ کر چکا بندوں کے اندر, اگر ہم سیدھی راہ پر ہوتے تمہیں بھی اسی راستے پر چلاتے. اب ہم نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا, تم خود ہماری جوتیاں اٹھاتے تھے, ہمارے زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے, ہمیں اپنا امام اور اپنا لیڈر مانتے تھے. اب چکھو مزے, اب اپنے آپ کو لان تان کرو. اور پھر ابلیس بھی وہ ٹھگ وہاں بھی اعلان کر دے گا کہ دیکھو جو اللہ کے وعدے تھے, اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ تو سارے کے سارے ہو گئے پورے, اور جو میں نے تمہیں سبز باغ دکھائے تھے کوئی ایک بھی میں نے پورا نہیں کیا ہے. اور مجھے لان تان نہ کرو, اپنے آپ کو کرو اس طریقے سے, میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا. دیکھیے ابلیس کہے گا مگر اس کو پتا ہے کوئی زور نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بتایا کہ دیکھو میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا, یعنی میرے بندوں پر جو ان کو میں اپنا کر لوں گا. یہ نقطہ ذرا سمجھیے, یہ نہیں کہ جو میرے ہو جائیں گے, خود نہیں ہو سکتے ہو. مالک فرماتا ہے جن کو میں اپنا کر لوں گا کیونکہ وہ قدردان ہے. آپ تھوڑا سا اللہ کی طرف رخ کریں, یقین کیجئے وہ مالک اتنا قدردان ہے, اس طرح کھینچتا ہے اپنی طرف, یقین کیجئے بندوں کو کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. لیکن وہ بے نیاز ذات بھی ہے, وہ غیور رب بھی ہے. اگر تھوڑا سا بھی دنیا کی طرف آپ جھکیں گے اللہ کو پیچھے کر کے, بس ختم ہو گیا آپ کی کہانی, ختم ہو گئی. مالک یہ چیز برداشت نہیں ہے, کیونکہ مالک میرا بندہ ہو کہ میں پیدا کروں, سب کچھ میں دوں, اور یہ کسی اور کی بندگی کرے, کسی اور کی طرف. ہاں گناہ ہو جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے, کوئی اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے, کوتاہی ہو گئی ہے, اس کی مالک فرماتا ہے جب بھی توبہ کرو گے میں تمہاری توبہ یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری معافی نہ دوں گا. تمہارے باپ آدم سے بھول ہوئی تھی, میں نے اس کو معاف کیا تھا, تو تم تو بچے ان کے. یہ چیزیں ہیں, آدم کو میں نے بنایا ہے, اس کی سرشت کے اندر یہ بھول نادانی, یہ جلد بازی, یہ گناہ گاریاں یہ ہو جاتی ہوں گی, بار بار ہوں گی. یاد رکھیے یہ نہیں کہ صرف ایک دفعہ, بار بار ہوں گی, اور بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے, بار بار اپنے مالک سے معافیاں مانگنے والے. مالک ایسوں کو پسند کرتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ ان کی ذرا برابر تمہارے دل کے اندر یہ وسوسہ نہ آئے کہ دیکھو کہیں ان کو نوازا ہوا ہے, کہیں اللہ ان سے خوش ہی نہیں ہے. فرمایا چند دنوں کا معاملہ ہے, یہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں, فیول بننے والے ہیں, بڑی بری جگہ ہے.
लाकिन लजीन तक़ौ रब्बहुम, फिर देखिए फिर जन्नत वालों का जिक्र शुरू हो गया। मगर वो लोग जो अल्लाह से डरने वाले, अपने मालिक से डरने वाले, अपने रब से, उनके लिए लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा, उनके लिए जन्नत के बाग हैं, बड़े बड़े महल हैं, जन्नत की ज़मीन से 60-60 मील ऊंचे, अंदाज़ा लगाइए, हद्दे निगाह तक फैले हुए बागीचे और नहरें जा रही हैं उनके महलात के नीचे से, उनकी खूबसूरत बीवियां हैं, ऐसे नौकर खिदमतगार जिस तरह मोती छुपा के रखे हुए, फिर हूरें हैं, फिर उनके लिए फलों का एक तज़किरा है, फिर खाने की चीज़ों का जिक्र है, फिर कपड़ों का जिक्र है, फिर खुशबुओं का जिक्र है, कौन कौन सी चीज़ें जो उनके लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए, ना कोई बीमारी, ना कोई तंगी, ना कोई वहाँ से निकाले जाना, हमेशा खूबसूरती बढ़ती रहेगी, ऐश बढ़ती रहेगी। अल्लाह के बंदो, सारे ये दुनिया के मामले दुनिया की हद तक है, ये इम्तहान की हद तक है, ये इम्तहान के लिए है अल्लाह के बंदो। ये दुनिया रहने की जगह नहीं है, बड़े बड़े आए यहाँ से चले गए। एक वक्त था बड़े बड़े महलात थे, आज जाकर देखो वो खंडर बने हुए हैं। और आज जो महलात बन रहे हैं, चाहे कितनी जदीद टेक्नोलॉजी से बन रहे हैं, इनका भी खंडर होना मुकद्दर है। जो यहाँ आया है मरने के लिए आया है, यकीन कीजिए। इसलिए मेरे भाइयों, गौर करो, अपनी अकल को इस्तेमाल करो। मामला है आखिरत की बाजी खेलो, आखिरत का मसला, असल मसला है आखिरत के ऊपर निगाह उठाओ। दुनिया आखिर है, कोई हैसियत नहीं है इसकी, यकीन कीजिए। और सबसे ऊंचे दर्जे का जो मामला है ईमान का, मालिक ने वो आयत भी कुरान के अंदर नाज़िल फरमा दी कि ये सबसे टॉप का दर्जा ये है, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम, कि मालिक ने मोमिनों से उनकी जान और माल खरीद लिए हैं जन्नत के बदले। देखो, जान भी उसी की दी हुई, माल भी उसी का दिया हुआ। मालिक कहता है ये मुझे दे दो और जन्नत तुम्हारी होगी। अब बताइए, जब जान आपकी जान नहीं है, अब माल आपका माल नहीं है, ये तो अल्लाह का है। अब इसमें क्या सोचना कि थोड़ा है या ज्यादा है, तो इसकी खातिर मरे जाना, कमाओ 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 कमाओ, पता नहीं क्या करोगे। वो अल्लाह का है, अगर तुम सही मानो में मोमिन हो तो। हाँ, इतनी बात अल्लाह ने मांगी है कि ये नहीं कि फौरन इससे दस्तबरदार हो जाओ, ये नहीं है। तुम्हारा है, अल्लाह को दे चुके हो, लेकिन अपने पास रखो। देखो मालिक कितनी शान वाला है, उसने मामलात भी अपनी शान के मुताबिक किए। मालिक फरमाता ठीक है, तुम मुझे दे चुके हो, मेरे ही दिए हुए हैं, फिर मुझे दे चुके हो, फिर भी अपने पास रखो, और जिस तरीके से मेरी मर्जी इस तरह खर्च करो। बस सादा सादा बात है, इसमें कौन सी ऐसी है रॉकेट साइंस जो समझ में नहीं आती है। इस अंदाज से बताया कि ऐसों के लिए हमने ऐसी जनतें तैयार करके रखी हुई हैं, अल्लाह ने उनकी मेहमान नवाजियाँ, वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार। और मालिक फरमाता है अल्लाह ने अपने पास रखा हुआ अपने मोमिन बंदों के लिए, वो तो क्या कहना, ऐसे नेक सीरत बंदों के लिए ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। व इन्ना मिन अहलिल किताबि लमन युमिनु बिल्लाहि व मा उनज़िला अलैकुम व मा उनज़िला अलैहिम खाशिईन लिल्लाह। फिर अहले किताब का जिक्र किया गया। ये दूसरे जो है, इनमें से भी कुछ हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं, और ये दुनियादार नहीं है, ये दीन को बेचते नहीं है, अल्लाह के आयात को ये बेचते नहीं है, फरोख्त नहीं करते। आज ये अल्लाह के आयात को बेचते, ये इनके ऊपर आगे जाओ, उनकी अक्सरियत करती थी, ये काम करती थी, लेकिन कुछ थे जिनका जिक्र किया अल्लाह ताला ने, कुछ बचे हुए हैं जो ये नहीं करते हैं, बाकी अक्सरियत करती है। वो तो बता दिया अल्लाह ताला ने, इन्ना कसीरन मिनल अहबार व रुहबान ला याकुलूना अमवालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, कि अक्सरियत है इनकी जो लोगों का माल खाते हैं बातिल तरीक़ों से, और जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। तो वही काम आज हमारे उलमा ने करना शुरू कर दिया। हमारे उलमा और मशाइख की अक्सरियत है जो दीन को बेचते हैं, नमाज पढ़ाने के पैसे देते हैं, अजान देने के पैसे लेते हैं, और जो भी मदरसों में ये पढ़ा रहे हैं उसकी भी उजरत वसूल करते हैं, उसको उन्होंने कारोबार बनाया हुआ है। तो बताओ अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह की आयात को बेचना है। अब मैं सादा सी मिसाल दे रहा हूँ, 8-10 आदमी खड़े हो, किसी से बंदा पूछता है भाई आपका ज़रिया माश क्या है जी, कोई कहता है मैं ड्राइवर हूँ, कोई कहता है मैं मैसन हूँ, कोई कहता है मैं दर्जी हूँ, कोई कहता है मैं लेबर हूँ, कोई कहता है मैं इंजीनियर हूँ, कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, और एक बीच में कहता है मैं अजान देता हूँ। वो तो अजीब सा लगता है, ये कॉमन सेंस की भी बात है। भाई अजान देते हो, पेशा पूछा आपका, माल पैसा कमाने का या माश कमाने का क्या जरिया, कहता मैं अजान देता हूँ। दूसरा बोला मैं नमाज पढ़ाता हूँ। वो ये तो करना ही करना है, ये तो सबके ऊपर है, कि तो आपके ऊपर नहीं है। इन्होंने दीन को इस तरह पेशा बनाया है, इन्होंने लोगों का माल खाया है। और फिर जब दीन की दावत उठेगी, असली दावत उठेगी, तौहीद की दावत उठेगी, रद्द शिर्क, तो ये सबसे पहले यही उलमा होते हैं, मशाइख होते हैं, मौलवी, ये इस दीन का रास्ता रोकते हैं, लोगों को वर्गलाते हैं कि नहीं झूठ बोलते हैं, ये ऐसे, ये जनाब गुमराह हो गए हैं, ये बुजुर्गों को नहीं मानते, ये गुस्ताख हैं जी, ये जनाब उम्मत मुसलमान को सही तरीके से नहीं समझते हैं, इन्हीं इस तरह तरह के शुबहात ये उठाते हैं, ये दीनदार किस्म के लोग। ये मामला है अल्लाह के बंदो।
ٹھیک ہے، لیکن سارے ایسے نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ اللہ کی آیات کو نہیں بیچتے ہیں۔ فرمایا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ جو ہیں اس طرح کے جو لوگ ہیں جو دین کو نہیں بیچتے ہیں اور ایمان پر قائم ہیں، ان کا اجر اللہ کے پاس موجود ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بڑا جلدی حساب کتاب کا وقت آ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ پھر آخری آیت کے اندر ایک بہت ہی کلیہ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، مومنو صبر کرو، بڑی تکلیف دہ مراحل آئیں گے، بڑی بڑی باتیں سننی پڑیں گی، اپنوں کی بھی اور بیگانوں کی بھی، سنو اور صبر کرو اور شکر ادا کرو۔ اور دوسری جگہ طریقہ بتایا کہ تمہارا دل اگر اس سے گڑتا ہے تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو، وصابروا اور صبر کے ساتھ جمے رہو، ورابطوا جس طرح مورچوں کے اندر ڈٹے رہو۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ڈٹ جاؤ ایمان کے اوپر، عقیدے کے اوپر اور اس دعوت کے اوپر، واتقوا اللہ، اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لعلکم تفلحون، اگر یہ کام کرو گے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرو گے، یہی تو وہ چیز ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو اللہ کے اوپر ایمان لائیں اور اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کریں، یہی تو اولیاء اللہ ہیں۔ اور اولیاء اللہ کو نہ کسی گزشتہ غم زندگی کا ہوگا، نہ آئندہ کی پریشانیاں ہوں گی، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی زندگی بسر کرتے ہیں، اطمینان کی زندگی، سکون کی زندگی، جس حال میں اللہ اپنا مالک ان کو رکھے وہ قائم رہتے ہیں، ذرا برابر ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے۔ پریشانی آئے صبر کرتے ہیں تو اجر ملتا ہے، خوشحالی آئے شکر کرتے ہیں تو اجر ملتا ہے، دونوں صورتوں میں ان کا میٹر جو اجر و ثواب والا چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ یہ کام کرو، یہ انداز اختیار کرو، تو اس کے بعد جو ہے وہ کامیابی تمہاری یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک ایمان خالص کی یہ دعوت اٹھی ہے، اس کے اوپر قائم رکھے مالک، اور ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے، ان کو ہدایت دے، اور جہنم کی آگ سے یہ بچیں اور جنت کے اندر یہ جانے کے لائق بن جائیں۔ لہٰذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کوئی سوال ہو اس درس کے حوالے سے یا کوئی وضاحت تو انشاءاللہ کوشش کریں۔ ایک سوال ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں آپ بتائیں، اذان کا پیسہ، نماز کا پیسہ، اجرت لینا کیسا ہے؟ یہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ آج کل جو اذان کے پیسے لیتے ہیں یا نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیسا ہے یہ؟ تو میں ویسے درس میں بتا چکا ہوں، تو یہی تو دین بیچنا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ دینداری نہیں ہے، یہ دکانداری ہے۔ اور کبھی بھی اسلام کی تاریخ کے اندر کبھی بھی، نہ نبی علیہ السلام کے دور میں، نہ صحابہ کرام کے دور میں، کبھی بھی اس طریقے سے، میں موٹا کئی دفعہ سوال پوچھتا ہوں جب لوگ بات چیت کرتے ہیں، میں کہتا ہوں دیکھو تم بھی جانتے ہو کہ بلال رضی اللہ عنہ پوری زندگی اذانیں دیتے رہے، کوئی ایسی روایت لاؤ کہ بلال رضی اللہ عنہ کی تنخواہ کتنی تھی، کسی جو ہے اور بھی دوسرے جو صحابی ہیں جو اذان دیا کرتے تھے، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو بتاؤ ان کی تنخواہ کتنی تھی، اور نماز پڑھانے والوں کی بھی۔ باقی یہ جو ہیلے بانٹنے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ جو وظیفہ مقرر کیا تھا عمر رضی اللہ عنہ، وہ سب کا وظیفہ تھا، وہ کسی امام کی وجہ سے نہیں تھا، وہ بیت المال بھر گیا تھا تو مسلمانوں کا مال ہے اور سب کو اس میں وظیفہ ملتا تھا، خواتین کو ملتا تھا، بچوں کو ملتا تھا، عام پبلک کو ملتا تھا، اور آگے جب عمر بن عبدالعزیز کے دور میں آگے ختم ہوا تو سب کا ختم ہو گیا۔ یہ معاملہ ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اسی وجہ سے نیک لوگوں نے جو سمجھدار لوگ تھے، جس طرح الہدایہ کے اندر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ ہے کہ دیکھو جو امام امامت کے اوپر پیسے لیتا ہے، جو مؤذن اذان کے اوپر پیسے لیتا ہے، اور جو عالم دین کسی مدرسے میں پڑھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے اور اس کے پیسے لیتا ہے، تو یہ ناجائز لیتا ہے۔ اور ان کے دونوں شاگردوں نے اس کی تشریح کی کہ ہمارے استاد نے یہ جو ناجائز کہا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے اس کو معمولی چیز نہ سمجھے، یہ اس طرح ناجائز ہے جس طرح ایک بازاری عورت لیتی ہے، جس طرح اس کا حرام ہے، اس طرح اس عالم دین کا یہ پیسے لینا حرام ہے، یہ بالکل ناجائز۔